تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی اہم موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں. اس موضوع کے تعلق سے میرے ذہن میں بہت سی باتیں تھیں، لیکن اچانک میرے ذہن سے وہ باتیں ختم ہو گئی، اور اس کی وجہ میں نے پچھلے جمعے کے اندر بھی بیان کی تھی کہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جو مضمون آدمی اپنے ذہن میں سوچ کر آتا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے کیوں بیان نہیں کر پاتا. اس کی وجہ میں نے پچھلے جمعے کے اندر بیان کر دی تھی. بیان یہ کی تھی کہ آپ وقت مقررہ پر مسجد کے اندر داخل نہیں ہوتے، اسی وجہ سے وقت مقررہ پر نماز با جماعت پڑھی نہیں جا سکتی، اسی لیے آگے پیچھے ٹائم ہوتا رہتا ہے. آپ مسجد میں وقت مقررہ پر داخل ہوں، جیسے میں وہاں سے یہاں آپ کے مسجد میں، مسجد ابو بکر ساتھا میں وقت مقررہ پر پہنچ جاتا ہوں، لیکن پھر بھی دیکھتا کیا ہوں کہ مسجد ویران رہتی ہے، مسجد خالی رہتی ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، ایسا میں آپ لوگوں کو ایسی کون سی دوا پلاؤں جس کی وجہ سے آپ کو اثر ہو، اور وہ اثر ایسی کر جائے کہ آپ مسجد میں وقت مقررہ پر تشریف لائیں. میرے دوستو، یہ تو بات ویسی ہو گئی جیسے یہ ایک مثال کہاوت ہے کہ بھینس کے آگے بین بجاوے بھینس گئی پگڑا، یعنی کہ آدمی بجاتا رہے بھینس کو کوئی اثر نہیں ہوتا. میرے عزیز بھائیوں، آپ تو اشرف المخلوقات ہیں. اللہ رب العزت نے انسان کو جب بنایا تو کیا کہا؟ والتین والزیتون وطور سینین، یعنی کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالی نے زیتون کی قسم کھائی اور تین کی قسم کھائی. اس کے بعد کیا کہا؟ اس کے بعد کیا کہا کہ ہم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، ہم نے انسان کو بہت ہی معزز بنایا، اور اتنا معزز بنا دیا اللہ تبارک و تعالی نے، اتنا بلند کر دیا انسان کا مقام. یہ کہا کہ ان کا مقام تو فرشتوں سے بھی بڑا ہوا ہے. کیا کہا؟ انسان کا مقام فرشتوں سے بھی افضل ہے. ایسا کیوں کہہ دیا؟ اللہ رب العزت نے پھر آگے فرما دیا، اور حضور نے بھی فرما دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر دو مادے ہوتے ہیں. ایک مادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر گناہ کرنا چاہے تو گناہ بھی کر سکتا ہے، اور اگر چاہے گناہ نہ کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتا. لیکن فرشتوں کے اندر صرف ایک ہی صفت ہوتی ہے، یہ کہ صرف نیکی ہی کرنا. اگر وہ گناہ کرنا بھی چاہیں تو کر کے بھی وہ کر نہیں سکتے. لیکن ہمارے اندر دونوں صفتیں اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں کا مقام فرشتوں سے بھی بڑا ہوا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، اپنا مقام سمجھو، اپنا مرتبہ سمجھو. اپنا مرتبہ سمجھ کر مسجد میں سب سے پہلے آنے کی کوشش کریں، اور وقت مقررہ پر جو بھی کچھ بات اللہ تبارک و تعالی مجھ سے کہلوائے یا دیگر جو حضرات یہاں پر آتے ہیں ان سے کہلوائے، وہ بھی آپ کے فائدے میں نصیب آئے اور میرے بھی فائدے میں ہو جائے. تو میرے عزیز بھائیوں، میں نے جو قرآن پاک کی جو آیت تلاوت فرمائی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ذکر کرتے ہیں.
یہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے میرے عزیز دوستو، اس لیے میرے ذہن میں یہ مضمون آیا اور میں نے چاہا کہ آپ حضرات کے سامنے جو بھی کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے اس کے توسط سے میں آپ حضرات کے سامنے وہ پیغام پہنچا سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ذکر کیا ہے، اور وہ معجزہ یہ ہے یعنی کہ معراج، جسے اور ہم آپ معراج کے نام سے جانتے ہیں۔ میں معراج کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت بہت ہی مختصر ہے۔ میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ اسے بغور سماعت کریں۔ میرے عزیز دوستو، آپ علیہ السلام حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بلایا اور یہ کہا کہ اے جبرائیل جاؤ میرے پیغمبر علیہ السلام کو لے آؤ۔ یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ اس کی وجہ یہ ہے، علماء لکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو اتنی تکلیفیں دی گئی تھی، اتنی پریشانیاں دی گئی تھی، اس لیے آپ علیہ السلام ہمیشہ غمزدہ رہا کرتے تھے، ہمیشہ فکر مند رہا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے چاہا کہ میں اپنے محبوب کو ایسا کچھ تحفہ دے دوں، ایسی کچھ سیر کرا دوں جس کی وجہ سے میرے محبوب کا غم، میرے محبوب کی تکلیف دور ہو جائے۔ اسی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا۔ اور یہ واقعہ کب پیش آیا اس میں مورخین کا بہت اختلاف ہے، لیکن حضرت مولانا ادریس کاظمی رحمت اللہ علیہ نے سیرت المصطفیٰ میں یہ ذکر فرماتے ہیں کہ یہ رجب المرجب کا مہینہ تھا جب یہ معراج کا واقعہ پیش آیا تھا، اور رجب کا یہ مہینہ تھا، اور رجب کی کون سی تاریخ تھی تو اس میں بھی بہت سی اختلاف ہے، لیکن مولانا ادریس کاظمی رحمت اللہ علیہ نے سیرت المصطفیٰ میں یہ لکھا ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہ رجب کا مہینہ تھا اور یہ رجب کی 27ویں تاریخ تھی۔ اور آج الحمدللہ یہ رجب کا مہینہ بھی چل رہا ہے اور رجب کی 27ویں تاریخ ہے، اور سب سے ایک بہت اہم، سب سے بہت بڑا انعام یہ ہے اللہ رب العزت کا ہم لوگوں پر کہ رجب کی 27ویں تاریخ بھی ہے اور یہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، بہت ہی مبارک دن ہے۔ تو مولانا ادریس صاحب لکھتے ہیں کہ یہ رجب کا مہینہ تھا اور رجب کی 27ویں تاریخ تھی۔ یہ ہو گئی ایک بات۔ تو میرے عزیز دوستوں، میں کیا بتا رہا تھا کہ آپ علیہ السلام حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آپ آرام فرما رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو لانے کا وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ میرے محبوب کو لے کر آؤ۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام چند مزید فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں اور آپ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف فرما ہے، آپ آرام فرما رہے ہیں تو یہ فرشتے دروازے سے داخل نہیں ہوتے، بلکہ علماء لکھتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ دروازے سے نہیں داخل ہوئے، بلکہ وہ ان کا جو جہاں پر آپ آرام فرماتے ہیں وہاں کی چھت پھٹتی ہے، جیسے یہ چھت ہے، یہ چھت پھٹتی ہے، اس سے وہ فرشتے وہاں پر داخل ہوتے ہیں، اندر داخل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کرتے ہیں۔ اب میں اس کی تفصیل میں بھی نہیں جانا چاہتا کہ آپ کو کس طرح بیدار کیا جاتا ہے، کیسے بیدار کیا جاتا ہے، جگانے کا انداز کیا ہوتا ہے، اس کی تفصیل بھی میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ وقت بہت ہی مختصر ہے۔ میرے عزیز دوستو، چنانچہ آپ علیہ السلام کو بیدار کر دیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام بیدار ہو جاتے ہیں، پھر دیکھتے کیا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ہیں اور ان کے ساتھ فرشتوں کی قطار بھی موجود ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چلیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہے۔ تو آپ علیہ السلام حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے تشریف لے آتے ہیں اور پہنچتے ہیں حتیم کعبہ کے پاس۔ وہاں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آرام کرنے لگتے ہیں۔ پھر دوبارہ آپ علیہ السلام کو حضرت جبریل علیہ السلام جگاتے ہیں اور یاد دلاتے ہیں کہ آپ ہمیں اور آپ کو سفر پہ جانا ہے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ایک براق آتی ہے جو حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے لے کر آتے ہیں۔ تو اس میں بھی اختلاف ہے کہ اس براق کا کیا قد تھا، تو علماء لکھتے ہیں کہ اس کا قد یہ تھا کہ جو خچر سے کچھ چھوٹی، اور یہ جو حمار یعنی کہ گدھے جو ہوتا ہے اس سے کچھ بڑی تھی۔ اس کی وہ
گدھے کا اسے کیا نام ہے براق کا وہ قد تھا. تو آپ علیہ السلام اس براق پر سوار ہوتے ہیں اور آپ علیہ السلام کے پیچھے حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے ردیف بنتے ہیں یعنی کہ ساتھی بنتے ہیں اور آپ علیہ السلام اس براق سے سواری کرتے ہیں. اور سواری کی رفتار کیا ہوتی ہے, اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے, اس کی بھی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, وقت بہت مختصر ہے. تو چنانچہ آپ علیہ السلام اور حضرت جبریل علیہ السلام اس براق سواری پر سوار ہو کر جاتے ہیں اور پہنچتے ہیں مدینہ المنورہ, جسے کتابوں میں لکھا ہوا یہ ملتا ہے کہ یثرب پہنچتے ہیں. اور یثرب یعنی مدینہ المنورہ جو مدینہ کا پہلے نام تھا یثرب, اب اس کا نام مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو چکا ہے. آپ علیہ السلام وہاں پہنچتے ہیں. پھر حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ جگہ ہے, آپ یہاں پر ہجرت کر کے آئیں گے جب مکہ والے آپ کو پریشان کر دیں گے, جب مکہ والے آپ پر ظلم و ستم کریں گے, آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ آئیں گے, یہ وہ جگہ ہے, لہٰذا آپ یہاں 2 رکعت نفل پڑھیں. تو چنانچہ آپ علیہ السلام وہاں 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جب نفل پڑھ کر فارغ ہو جاتے ہیں پھر براق سواری پر سوار ہوتے ہیں. پھر اس جگہ پر پہنچتے ہیں طور سینہ جگہ. ایک طور سینہ ہے یہاں جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم کلامی ہوا کرتے تھے اللہ رب العزت سے, اس جگہ پر پہنچتے ہیں. پھر حضرت جبریل کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے, اللہ سے ملاقات کیا کرتے تھے, لہٰذا آپ یہاں پر 2 رکعت نفل پڑھیں. تو چنانچہ آپ علیہ السلام وہاں بھی 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں. توجہ سے سنیے اور یہ باتیں محفوظ رکھنے کی بھی ضرورت ہے کیونکہ یہ اسلام کی موٹی موٹی باتیں ہیں. تو آپ علیہ السلام وہاں پر بھی 2 رکعت کی نفل نماز پڑھتے ہیں. پھر 2 رکعت جب نماز پڑھ لیتے ہیں پھر فارغ ہو جاتے ہیں. پھر براق سواری پر سوار ہو کر اس جگہ پر پہنچتے ہیں بیت اللحم یعنی جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہوتی ہے, وہاں پر آپ علیہ السلام پہنچتے ہیں. پھر حضرت جبریل علیہ السلام وہی کہتے ہیں کہ یہاں پر 2 رکعت نفل پڑھیں کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں پر پہنچتے ہیں. تو چنانچہ میرے عزیز دوستو میں واقعے کو سمیٹ رہا ہوں. آپ علیہ السلام براق سواری پر سوار ہوتے ہیں اور حضرت جبریل علیہ السلام بھی سوار ہوتے ہیں اور سواری اتنی تیز ہے, اتنی رفتار ہے. اس کے بعد آپ اس جگہ پر پہنچتے ہیں جسے مسجد الاقصی کہا جاتا ہے, جسے مسجد اقصی کہا جاتا ہے, جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا. آپ علیہ السلام بھی اس طرف قبلہ کر اسی کی جانب پہلے نماز پڑھا کرتے تھے رک کر کے, لیکن آپ علیہ السلام کی چاہت, آپ علیہ السلام کی خواہش, آپ علیہ السلام کی تمنا کے مطابق آپ اللہ رب العزت نے بعد میں یہ حکم دیا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو چاہتے ہیں, آپ کی جو تمنا ہے, آپ کی جو خواہش ہے, آپ کی خواہش یہ ہے کہ میں آپ کا قبلہ بدل کر یعنی کہ آپ کا رخ مسجد اقصی سے بدل کر مسجد حرام کر دوں. تو لہٰذا آج آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ مسجد اقصی کے بجائے طرف منہ کر کے مسجد حرام کے طرف منہ کر کر نماز پڑھا کریں. تو لہٰذا آپ علیہ السلام مسجد اقصی پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر کیا دیکھا جاتا ہے کہ وہاں آلریڈی پہلے سے تمام انبیاء علیہ السلام کا مجمع وہاں پر اکٹھا ہوا ہے. تمام انبیاء علیہ السلام پہلے سے وہاں پر موجود ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت مصطفیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء علیہ السلام وہاں پر موجود ہیں. اور ایک روایت کے مطابق یہ بھی آتا ہے کہ فرشتوں کا جو ہجوم ہوتا ہے, فرشتوں کی جو جماعت ہوتی ہے آسمان پر جو رہتی ہے, وہ بھی مسجد حرام مسجد اقصی میں آ کر موجود ہو گئی ہے. تو لہٰذا حضرت انبیاء علیہ السلام بھی موجود ہیں اور فرشتوں کی جماعت بھی موجود ہے. اس کے بعد وہاں پر یہ ایک شور ہوتا ہے کہ آج یہاں پر امامت کون کرے گا, آج یہاں پر نماز کون پڑھائے گا. تو اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام, ابھی یہ آواز آپس میں گونج ہی رہی تھی, اچانک یہ ہوتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑتے ہیں اور آگے مصلی کی جانب کر دیتے ہیں. اس کے بعد اذان ہوتی ہے, اقامت ہوتی ہے, پھر آپ علیہ السلام وہاں 2 رکعت نفل کی نماز پڑھاتے ہیں. اس کے بعد اور یہ جو نماز ہوتی ہے 2 رکعت نفل, یہ عشاء کے فرض کے
بعد ہوتی ہے اور فجر کے پہلے کی یعنی کہ بیچ میں جو وقت موجود ہے اسی کے دوران یہ نماز پڑھی جاتی ہے رات کے کچھ حصے میں۔ آپ علیہ السلام کے پیچھے تمام انبیاء علیہ السلام نماز پڑھتے ہیں، آپ علیہ السلام کی اقتداء کرتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ ماجرا ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اب وہاں سے آپ علیہ السلام کا جانا ہوتا ہے آسمانوں پر۔ اب پہلے آسمان پر آپ علیہ السلام پہنچتے ہیں تو وہاں پر ملاقات ہوتی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے۔ اس کے بعد دوسرے آسمان پر جب آپ علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں پر ملاقات ہوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ اس کے بعد تیسرے آسمان پر جب پہنچتے ہیں وہاں پر ملاقات ہوتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ۔ اس کے بعد چوتھے آسمان پر جب پہنچتے ہیں وہاں پر ملاقات ہوتی ہے حضرت ادریس علیہ السلام پہ۔ اس کے بعد جب پانچویں آسمان پر پہنچتے ہیں وہاں پر ملاقات ہوتی ہے حضرت ہارون علیہ السلام پر۔ اس کے بعد جب چھٹے آسمان پر پہنچتے ہیں وہاں پر ملاقات ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ اس کے بعد جب ساتویں آسمان پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر ملاقات ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ تو میرے عزیز دوستو یہ مختصر سا واقعہ ہے۔ تو یہ جو آسمانوں کا جو سیر ہے یعنی کہ کس آسمان پہ کس نبی سے ملاقات ہوئی، اگر اس کو آسان انداز میں اگر انسان یاد کرنا چاہے تو اس کو اس طرح یاد کیا جا سکتا ہے۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اپنے تحریر میں ایک کتاب میں تحریر فرمایا ہے کہ ایک لفظ ہے جس کو کہا جاتا ہے اعیاہما، یہ مختصر سا لفظ ہے اعیاہما۔ اگر یہ لفظ اور یہ تحریر فرمایا حضرت نے، اگر انسان چاہے تو اس کو یاد کر لے اور اس سے یہ پہچان سکتا ہے، یہ جان سکتا ہے کہ کس آسمان پہ کس نبی سے ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آسانی کے ساتھ جان سکتا ہے۔ میں بتلاؤں آپ کو کس طرح اعیاہما۔ یہ اس میں دیکھیے پہلے لفظ ہے الف، پھر کیا ہے عین، پھر کیا ہے یا، پھر کیا ہے الف، پھر اس کی بعد کیا ہے ہا۔ میں آپ کو ترتیب وار بتاتا چلتا ہوں۔ پہلے لفظ ہے الف، تو پہلے آسمان سے ملاقات ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ اس کے بعد دوسرا لفظ کیا ہے عین، تو دوسرے آسمان سے ملاقات ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ اس کے بعد تیسرا لفظ کیا ہے یا، تو حضرت تیسرے آسمان پہ ملاقات ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ اس کے بعد چوتھا لفظ کیا ہے الف، پھر الف ہے تو اس سے ملاقات ہوئی کیا حضرت ادریس علیہ السلام سے۔ اس کے بعد کیا ہے پانچواں لفظ ہے ہا، یعنی کہ اعیاہما، ہا لفظ ہے تو حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد لفظ ہے میم، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد پھر لفظ ہے الف، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو میرا عزیز دوستو یہ لفظ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے یہ تحریر فرمایا ہے۔ اگر یہ انسان سمجھنا چاہے، آسانی کے ساتھ اس کو اپنے ذہن میں محفوظ کرنا چاہے تو یہ مختصر سا لفظ ہے، اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا جائے اور ہر انسان یہ جان سکتا ہے کہ کس آسمان پہ کس نبی سے ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لفظ سے جانا جا سکتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں میں غالباً وقت ہو چکا ہے، یہ مختصر سا واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ آپ وقت مقررہ پر تشریف لائیں تاکہ جو بھی مضمون آپ کے سامنے رکھا جائے وہ پوری بات رکھی جا سکے۔ ابھی ادھورا ہی واقعہ آپ کے سامنے رکھا گیا ہے، تو میری آپ سے گزارش ہے، اپیل ہے کہ اگلا جو جمعہ ہے وقت مقررہ پر تشریف لائیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میں جب سے یہاں پر آ رہا ہوں مسلسل یہ بات کہتے ہوئے چلا آ رہا ہوں کہ آپ وقت پر تشریف لائیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر مجھے کچھ جرمانہ دینا ہو آپ کو تو بھی بتائیں، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، آپ لیکن وقت مقررہ پر تشریف لائیں۔ یہ مسجد کا حق ہوتا ہے، مسجد کی غذا ہوتی ہے۔ آپ وقت مقررہ پر تشریف لائیں گے تو جو بھی خطیب یہاں پر آئے گا، جو بھی اپنے دل و دماغ میں مضامین اکٹھا کر کے آئے گا آپ کے سامنے رکھ سکے گا۔ تو امید یہی کرتے ہیں کہ آپ اگلے جمعے میں جب بھی تشریف لائیں گے آپ وقت سے پہلے تشریف لائیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔